ایک تو جس طرح ہم چلا لگاتے ہیں نا، تیاری کے ساتھ چھٹی ہو گئی، گھر میں خیریت ہے، پھر چلا لگا لیا. ایک حضرات ریونڈ والے کہتے ہیں نہیں بھائی فوری تقاضا ہے فلانے ملک کا، 7 مہینے کے لیے جماعت بھیجنی اور ابھی بھیجنی ہے، بتاؤ کون تیار؟ تو اچانک تقاضا بدل گیا. پھر پیارے نبی نے پوچھا کہ اب بتاؤ اب کون تیار ہے؟ قربان جائیں صحابہ کرام، ایسی پیاری روحیں جن کو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے پسند فرمائے. تو صحابہ کرام نے کیا عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ غم نہ کھائیں، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے. اگر آپ حکم دیں پہاڑوں سے چھلانگیں مارو ہم اس کے لیے تیار ہیں، اگر آپ حکم دیں سمندر میں چھلانگ مارو ہم اس کے بھی لیے بھی تیار ہیں. ہم وہ قوم نہیں ہیں جا تو اور تیرا خدا لڑے، ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، جو بنی اسرائیل نے کہا تھا. پیارے نبی نے جو تعداد گنی تو 313 تھی. ارشاد فرمایا اصحاب طالوت کی تعداد اصحاب جالوت کے مقابلے میں 313 تھی، اور اللہ پاک نے اصحاب طالوت کو فتح نصیب فرمائی. اب یہ لشکر جو ہے یہ چل پڑا، دونوں بدر کے میدان میں آمنے سامنے ہو گئے. اب دونوں لشکر آمنے سامنے. قبیلہ غفار کے 2 شخص تھے وہاں سے گزر رہے تھے، وہ کسی طرف سے نہیں تھے. انہوں نے دیکھا 2 لشکر آمنے سامنے ہیں، لڑائی ہونے والی ہے. انہوں نے کہا وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، یہ لڑیں گے ہم تماشا دیکھیں گے. وہ دونوں اوپر چڑھے. تو چوٹی پہ جب پہنچے تو ان کو آسمانوں سے بادلوں سے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آئی. انہوں نے جو اوپر دیکھا تو اوپر بادلوں میں سے ایک گھوڑا، ایک براق جو ہے وہ نیچے اتر رہا ہے، اور غیب سے آواز آئی ہیزوم نیچے اتر ہے. ہیزوم جبرائیل امین کے گھوڑے کا نام. تو غیر مسلموں نے اپنی آنکھ سے اللہ کی مدد کو اترتا ہوا دیکھا. تو ان 2 میں سے ایک کا تو دل پھٹ گیا، وہ تو ادھر ہی مر گیا. دوسرے نے اپنے آپ کو سنبھالا، بعد میں وہ ایمان لے آئے. اب دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں. ساری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے مانگتے رہے، روتے رہے، یا اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان ہے، اگر یہ ختم ہو گئے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے. یا اللہ یہ بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلا، یہ کمزور ہیں تو ان کی مدد فرما. صبح کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، کمر مبارک سے چادر گر گئی ہے. کمر سے چادر اٹھائی اور کمر کے اوپر ڈالی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو رونے کی حد کر دی، اب تو اللہ ہماری ضرور مدد کریں گے. پیارے نبی نے سجدے سے سر اٹھایا، آنکھوں سے آنسو کی جھڑی چل رہی تھی، اور ارشاد فرمایا اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا ہے کہ میں تیری مدد کروں گا. اور نشاندہی فرمائی ابو جہل یہاں جہنم رسید ہوگا، عتبہ یہاں جہنم رسید ہوگا، شیبہ یہاں جہنم رسید ہوگا. اب دونوں لشکر آمنے. دنیا کی عجیب ترین جنگ ہے، دنیا کی عجیب ترین جنگ. پوری دنیا کا ایک انسائکلوپیڈیا، ایک کتاب ہے، اس میں خاص خاص واقعات جو ہے وہ درج ہے. اس میں یہ تینوں جنگوں کا ذکر ہے، تینوں جنگوں کا. بدر کی عجیب ترین جنگ، ایک طرف ہے 313، دوسری طرف 1000، ایک طرف بغیر ہتھیار کے، ادھر ہتھیار کے. ادھر بھوک ہے ادھر کھانا ہے. اور اللہ پاک کی طرف سے کیا حکم ہے؟ بھاگ نہیں سکتے، جو بھاگے گا وہ مبعوض ہے اور دوزخی ہے. یہ صحابہ سے اللہ پاک فرما رہے ہیں بھاگ نہیں سکتے، ٹکراؤ ابھی اس کے ساتھ، ہے نا. انہیں 1000 کے ساتھ تم 313 ٹکرا جاؤ، سمجھے نا. تو اب جو ہے یہ جنگ عجیب ترین ہوئی ہے. اچھا اس جنگ میں کیا ہے؟ ایک طرف ایک بھائی ہے، دوسری طرف دوسرا بھائی ہے. ایک طرف ماموں ہے، ایک طرف بھانجا ہے، ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف باپ ہے. غیروں سے لڑنا آسان ہے، غیروں سے لڑنا آسان ہے، اپنوں سے لڑنا بڑا مشکل ہے. ہمارے کوئٹے کے ایک بڑے سردار تھے، میں نام نہیں لیتا، آپ لوگ سارے جانتے ہو. قوم کے سردار اور وزیر لگے ہوئے تھے. اتوار کے دن ان کا سیکٹری جو تھا وہ تبلیغی ساتھی تھے، ہمارے سید تھے، آل رسول تھے. اتوار کے دن ان کو ٹیلی فون آیا، شاہ صاحب میں گاڑی بھیج رہا ہوں، جلدی سے آپ میرے بنگلے پر آ جائیں. شاہ صاحب نے کہا کہ سردار صاحب آج اتوار ہے، چھٹی ہے، دفتر تو بند ہے، کیا ایسی ایمرجنسی ہوگی؟ تو سردار صاحب نے کہا کہ دفتر کا کام نہیں ہے، میرا بیٹا کلاشنکوف اٹھا کے چھت پہ کھڑا ہے مجھے مارنے کے لیے. سمجھے نا.
आप आले रसूल हो, आप तबलीगी हो, आपकी वो बड़ी इज्जत करता है, उसको समझाओ। नहीं तो मैं तो सरदार हूँ, मैं भी पुलिस को टेलीफोन कर दूंगा, वो हथकड़ी लगा के ले जाएगी, फिर छुड़ाना भी मुझे पड़ेगा। बेटा जेल में जाएगा तो कौन छुड़ाएगा? बाप ही छुड़ाएगा ना। तो आप आके समझाओ। तो ये गए, उसको जाके कहा, कमबख्त तुझे शर्म नहीं आती? समझे, बाप सरदार है कौम का और वजीर है, और तू उसको इस तरह बेइज्जत करने पे लगा हुआ है। उसको उतारा, उसको ठंडा किया, चाय वाय पिलाई। तो अपनों से लड़ना बड़ा मुश्किल